بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شام کا وقت تھا جب سورج آسمان کے کنارے پر سنہری دھاگوں کی طرح بکھرنے لگتا اور نیلے آسمان میں پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹنے لگتے۔ اسی وقت 7 یا 8 سال کی فاطمہ اپنے دونوں ہاتھوں میں پلاسٹک کی گڑیا کو دبائے کھسر پھسر کرتے قدموں کے ساتھ چھت کی طرف چڑھتی۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ اماں صحن میں برتن دھو رہی ہوتی یا چولہے پر شام کا کھانا رکھتی اور ابا کسی قریبی چائے کے ہوٹل پر دوستوں کے ساتھ حقہ پی رہے ہوتے۔ ایسے میں چھت فاطمہ کے لیے ایک پوری دنیا بن جاتی تھی۔ کھلی فضا، ہلکی ہوا، چڑیاں اور انکہی آزادی کا احساس۔ اس کی چھوٹی سی دنیا اس وقت مکمل ہوتی جب وہ اپنے ننھے قدموں سے بھاگتی، چھت کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک دوڑتی اور اپنی گڑیا کو گود میں لے کر اسے ماں بننے کا کھیل کھلاتی۔ مگر چھت کی ایک سمت یعنی مغربی طرف ایک پراسرار خاموشی تھی۔ ایک پرانا خستہ حال مکان جو اس کے گھر کے بالکل ساتھ جڑا ہوا تھا، لیکن وقت نے اسے بھلا دیا تھا۔ یہ مکان فاطمہ کے لیے ہمیشہ سے ہی دلچسپی کا مرکز رہا تھا۔ اس کی دیواریں جگہ جگہ سے جھڑ چکی تھیں، چھت کا آدھا حصہ زمین بوس ہو چکا تھا اور وہاں کبھی کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ محلے میں سب اس مکان سے ڈرتے تھے، بچے وہاں جھانکنے سے بھی کتراتے، اور بڑوں نے قصے مشہور کر رکھے تھے کہ وہاں جن رہتے ہیں، رات کو عجیب سی آوازیں آتی ہیں اور کوئی وہاں جاتا ہے تو واپس نہیں آتا۔ مگر فاطمہ وہ عام بچوں جیسی نہیں تھی۔ وہ شرارتی، نڈر اور بے حد تجسس والی لڑکی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں تجسس کی چمک تھی اور دل میں وہ ضد جو کسی بات سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ چھت پر آ کر وہ بار بار اس ٹوٹی ہوئی چھت کی طرف جھانکتی، کبھی کبھی اپنی گڑیا کو اس طرف تھوڑا آگے رکھ کر خود چھپ جاتی اور جیسے کوئی چھپنے کا کھیل کھیل رہی ہو۔ فاطمہ کے لیے یہ چھت ایک مہم تھی، ایک جنگل جیسا علاقہ جہاں وہ بہادر شکاری ہوتی، گڑیا اس کی معاون اور سامنے کا سنسان مکان دشمن کا قلعہ۔ وہ کہانیاں خود سے گھڑتی، جیسے اس مکان میں ایک شہزادی قید ہے، یا کوئی چڑیل ہر رات وہاں نظر آتی ہے اور صرف فاطمہ ہی اسے شکست دے سکتی ہے۔ اس کی تخیل کی دنیا بہت وسیع تھی اور وہ ہر دن کوئی نیا کھیل رچاتی۔ کبھی وہ اپنی گڑیا کو رسی سے باندھ کر اس خستہ مکان کی طرف ڈال دیتی جیسے وہ اسے بچانے جا رہی ہو، اور پھر خود بہادری سے اس کے پیچھے بڑھ جاتی۔ چھت کے اس حصے کے قریب جانا منع تھا، اماں نے کئی بار ڈانٹا تھا اسے، مگر فاطمہ کے لیے یہ سب کچھ کسی فلم کی طرح تھا۔ ایک شام جب ہوا میں تھوڑی سی ٹھنڈک پڑ گئی تھی اور آسمان پر ہلکے سیاہ بادل چھا گئے تھے، فاطمہ حسب معمول چھت پر آئی۔ اس دن اس کا موڈ کچھ اور ہی تھا۔ اس نے ایک پرانا دوپٹہ سر پر لپیٹا، ماں کی چپلیں پہنی اور ہاتھ میں ٹوٹا ہوا پلاسٹک کا بیلچہ لیا۔ آج وہ جادوگرنیوں سے لڑنے نکلی تھی۔ اس نے اپنی گڑیا کو اس سنسان چھت کی دیوار کے قریب رکھا اور آہستہ آہستہ جھانک کر اس خستہ مکان کی طرف دیکھنے لگی۔ اچانک ہوا کا ایک جھونکا آیا اور گڑیا نیچے کی طرف لڑکنے لگی۔ فاطمہ کا دل دھک سے رہ گیا، لیکن وہ گھبرائی نہیں بلکہ وہ لپکی، دیوار کے کنارے تک پہنچی اور گڑیا کو تھامنے کے لیے اپنا چھوٹا سا ہاتھ بڑھا دیا۔ تبھی اس نے ایک سایہ سا محسوس کیا، جیسے کوئی اس طرف کھڑا ہو، جیسے کوئی پلک جھپکنے سے پہلے وہاں تھا اور پھر غائب ہو گیا ہو۔ فاطمہ نے پلٹ کر دیکھا لیکن چھت خالی تھی۔ پھر اس نے نیچے خستہ مکان کی چھت کو دیکھا، وہاں بھی کچھ نہ تھا، مگر ایک عجیب سی گھمبیر خاموشی اسے گھیرنے لگی، جیسے سب کچھ رک گیا ہو، جیسے ہوا نے بھی سانس لینا چھوڑ دیا ہو۔ وہ پلٹنے ہی والی تھی کہ اسے کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دی۔ وہ ساکت ہو گئی، گڑیا ہاتھ میں لیے وہ دیوار سے چمٹ گئی۔ آہستہ آہستہ آہٹ اس سنسان مکان سے بلند ہوتی جا رہی تھی، جیسے کوئی نیچے سے سیڑھیاں اوپر چڑھ رہا ہو، مگر وہاں تو کوئی رہتا ہی نہیں تھا۔ فاطمہ کی سانس رکنے لگی، دل تیز دھڑکنے لگا، مگر وہ ڈری نہیں۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک تھی، جیسے وہ کسی ایڈونچر کے بیچ کھڑی ہو۔ مگر جیسے ہی آہٹ دروازے کے قریب پہنچی، اچانک بادلوں کی گھن گرج ہوئی، ایک بجلی چمکی اور چھت پر زور سے کچھ گرا۔ فاطمہ چیخ پڑی اور بھاگتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے آ گئی۔ اماں نے اسے لپکا، کیا ہوا؟ کہاں گئی تھی؟ تجھے 1000 بار منع کیا ہے اس پرانی چھت کے پاس نہ جایا کر۔ مگر فاطمہ چپ تھی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھیں اور ہاتھ اب بھی گڑیا کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے۔ اس دن کے بعد فاطمہ نے چھت پر جانا کم کر دیا تھا، مگر وہ خستہ مکان اب اس کے خوابوں میں آنے لگا۔ کبھی وہ خواب میں دیکھتی کہ وہی سایہ وہ اس سے کچھ کہنا چاہتا ہے، کبھی وہ محسوس کرتی کہ اس کی گڑیا میں کوئی اور بول رہا ہے، کبھی یوں لگتا جیسے چھت سے کوئی اسے پکار رہا ہو۔ اماں نے اس کے رویے میں واضح فرق محسوس کیا، مگر بچی کے منہ سے کچھ نہ نکلتا، صرف ایک بات بدلی،
فاطمہ اب چھت پر جانے سے پہلے قرآن کی چند آیات پڑھتی اور اپنے ساتھ ایک ننھی سی دعا کی کتاب بھی لے جاتی۔ اس کی شرارتیں ویسی کی ویسی تھیں، مگر آنکھوں میں ایک نیا راز بس گیا تھا۔ اس دن بھی شام ڈھلنے لگی تھی، آسمان کے رنگ بدل رہے تھے، جیسے نیلا آسمان سنہری، پھر نارنجی اور آہستہ آہستہ گہرا نیلا ہونے لگا ہو۔ پرندے اپنے گھونسلوں کو لوٹ رہے تھے اور ماحول میں ایک پراسرار سی خاموشی چھا گئی تھی۔ فاطمہ ہمیشہ کی طرح اپنی گڑیا لے کر چھت پر چلی گئی تھی، مگر آج اس کے قدم سست تھے، آنکھیں کسی انجانے خوف سے محتاط اور چہرے پر چھوٹی چھوٹی جھریوں جیسی سنجیدگی۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ کچھ عجیب محسوس کر رہی تھی۔ وہ جب بھی چھت کی اس دیوار کے قریب جاتی جو اس خستہ مکان کی طرف کھلتی تھی، اسے ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ نظریں گھما کر پیچھے دیکھتی، سامنے دیکھتی، یہاں تک کہ اوپر آسمان کی طرف بھی دیکھ لیتی، لیکن اسے کوئی دکھائی نہ دیتا، مگر دل کی دھڑکن اس کی گواہی دیتی تھی کہ کوئی ضرور ہے، کوئی جو اسے بہت دیر سے، بہت گہری نظر سے دیکھ رہا ہے۔ پہلے پہل تو فاطمہ نے اسے اپنا وہم سمجھا، سوچا شاید یہ وہی سننے سنانے والے قصے ہیں جو محلے کی خالاؤں نے بچپن سے سنا رکھے ہیں، پر جیسے جیسے دن گزرتے گئے وہم یقین میں بدلنے لگا۔ اب جب وہ چھت پر جاتی تو کسی کے سانس لینے کی آواز، کسی کے قدموں کی ہلکی چاپ، یا جیسے کوئی اسے نام لے کر پکار رہا ہو، وہ سب سنائی دیتا۔ ایک بار تو اس نے صاف سنا، کوئی اس کے کان کے قریب آ کر بولا، فاطمہ۔ وہ چونک کر پیچھے پلٹی، مگر وہاں صرف سناٹا تھا۔ اس کا دل جیسے ایک لمحے کو رک گیا ہو۔ وہ بھاگ کر نیچے آئی اور اماں کی گود میں چھپ گئی، مگر زبان پر کچھ نہ آیا۔ اماں نے پوچھا، کیا ہوا؟ پھر وہی چھت کے کھیل؟ مگر فاطمہ نے صرف نفی میں سر ہلایا۔ اگلے دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس آواز کے پیچھے جائے گی، وہ جو بھی ہے اسے دیکھے گی، سمجھے گی۔ شام کو وہ گڑیا کے ساتھ نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا آئینہ اور ایک چھوٹی سی بتی لے کر چھت پر گئی۔ دیوار کے قریب جا کر اس نے خاموشی سے انتظار کیا۔ ہلکی ہوا کے ساتھ درختوں کے پتے سرسرا رہے تھے اور بادلوں کے پیچھے سے چاند کی روشنی زمین پر پڑ رہی تھی۔ پھر اچانک وہی آواز، فاطمہ۔ اس بار قدرے بلند، قدرے قریب۔ اس نے جھٹ سے آئینہ آگے کیا، شاید کچھ نظر آ جائے، مگر سامنے کچھ بھی نہ تھا۔ دیوار کی دوسری طرف جھانکا، وہی پرانی چھت، وہی خاموشی، وہی خستگی، لیکن اس بار اسے لگا جیسے سایہ سا حرکت کر رہا ہو۔ شاید کوئی اس مکان کے کونے میں کھڑا تھا، جو جیسے ہی فاطمہ نے جھانکا غائب ہو گیا۔ یہ روز کا معمول بن گیا۔ ہر شام فاطمہ اس آواز کے پیچھے جاتی، مگر ہر بار اسے کچھ نہ ملتا۔ آواز کبھی دائیں جانب سے آتی، کبھی بائیں، کبھی دیوار کے نیچے سے، اور کبھی ایسے جیسے کوئی اس کے کان میں پھونک مارے۔ کبھی کبھی تو آواز اتنی نرم اور مانوس لگتی کہ فاطمہ کو لگا یہ اس کی اپنی آواز ہے، جیسے وہ خود کو پکار رہی ہو۔ یہ تجربے اسے اندر ہی اندر بدلنے لگے تھے۔ وہ اب پہلے جیسی شرارتی نہ رہی تھی، بلکہ زیادہ سوچنے والی، زیادہ خاموش اور تجسس بھری ہو گئی۔ اماں نے بھی نوٹ کیا کہ بچی بدل رہی ہے، لیکن وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ فاطمہ کو یقین تھا کہ وہ اکیلی نہیں ہے، اس سنسان مکان میں کوئی ہے، شاید کوئی بچہ جو اس سے دوستی کرنا چاہتا ہے، شاید کوئی بھولا ہوا سایہ جو اسے پکار رہا ہے، یا پھر کوئی اور یہی سوچ اسے روز شام کو چھت پر واپس لے جاتی، جیسے اس کی تلاش میں کوئی ادھورا وعدہ چھپا ہو۔ ایک دن جب ہوا معمول سے زیادہ خوشبودار اور نرم تھی اور سورج ڈھلتے ڈھلتے افق میں نارنجی شعلہ بن چکا تھا، فاطمہ نے کچھ انوکھا دیکھا۔ وہ چھت پر اپنی معمول کی مہم جوئی میں مصروف تھی، دیوار کے کنارے بیٹھ کر سنسان مکان کی طرف نظریں جمائے بیٹھی تھی کہ اچانک اسے سامنے والی چھت پر حرکت محسوس ہوئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اسے اس چھت پر کوئی انسانی وجود دکھائی دیا تھا۔ وہ جلدی سے کھڑی ہوئی، آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر روشنی سے بچاتی ہوئی آگے جھانکا۔ ایک لڑکا، اس کی عمر کا شاید 1 یا 2 سال بڑا، سامنے کھڑا تھا، سیاہ بال، تیز آنکھیں اور چہرے پر عجیب سا سکون۔ فاطمہ حیران ہو گئی، اس مکان میں تو کوئی نہیں رہتا تھا، پھر یہ لڑکا کون ہے؟ سلام، لڑکے نے بلند آواز میں کہا۔ اس کی آواز میں عجیب سا سکون اور اعتماد تھا۔ فاطمہ نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، تم کون ہو؟ یہاں کیسے آئے؟ لڑکے نے مسکرا کر کہا، میں ماہر ہوں، اس چھت کا محافظ۔ فاطمہ کا تجسس اور بڑھ گیا۔ وہ جھجکتے ہوئے بولی، محافظ؟ یہ مکان تو برسوں سے بند ہے، سب کہتے ہیں یہاں کوئی نہیں رہتا۔ ماہر نے ہنستے ہوئے کہا، وہ سب ڈرتے ہیں نا، اس لیے کچھ دیکھتے نہیں، میں یہاں ہوں، اور تم پہلی ہو جس نے مجھے دیکھا اور سنا۔ یہ جملہ سنتے ہی فاطمہ کا دل خوشی سے دھڑکنے لگا۔ برسوں سے جو آوازیں سنائی دیتی تھی، جو سایہ اسے دیکھتا تھا، وہ شاید یہی ماہر تھا۔ اس نے دبے لہجے میں پوچھا، کیا تم ہی مجھے پکارا کرتے تھے؟
ماہر نے کوئی جواب نہ دیا، بس مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ میں راز تھا لیکن سکون بھی۔ اس دن کے بعد فاطمہ اور ماہر کی روز چھت پر ملاقاتیں ہونے لگیں۔ وہ دونوں شام کو اپنے اپنے گھر کی چھت پر جاتے اور اونچی آواز میں باتیں کرتے، کبھی اپنی پسندیدہ کہانیاں سناتے، کبھی کھیلوں کے منصوبے بناتے، کبھی سوالات کرتے کہ کیا واقعی اس مکان میں بھوت ہیں یا یہ سب افواہیں ہیں۔ فاطمہ نے محسوس کیا کہ ماہر بہت علم والا لڑکا ہے۔ وہ چیزوں کی گہرائی سے سمجھ رکھتا تھا۔ قدرت، ستاروں، خوابوں اور انسانوں کے رویوں کے بارے میں بات کرتا تو فاطمہ سحر میں کھو جاتی۔ ماہر کہتا، ہر چیز کا ایک راز ہوتا ہے فاطمہ، بس دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ فاطمہ اس کی باتیں سن کر حیرت زدہ ہو جاتی اور دل ہی دل میں خوش ہوتی کہ آخر اسے ایک سچا دوست ملا ہے۔ ماہر اور فاطمہ نے وعدہ کیا کہ وہ ہر شام کو چھت پر ملا کریں گے۔ دونوں نے چھت پر اپنا ایک فرضی گھر بھی بنانا شروع کیا۔ ماہر نے کاغذ کے پرندے بنائے، فاطمہ نے گڑیا کے لیے کپڑے سینے شروع کیے اور دونوں نے اپنی چھت کو ایک خوابوں کی دنیا بنا دیا۔ ماہر کہتا، یہ چھت ہماری ہے، بس ہماری، یہاں نہ کوئی خوف نہ کوئی تنہائی۔ فاطمہ کو کبھی کبھی ماہر میں کچھ عجیب سا محسوس ہوتا، جیسے وہ ہمیشہ سے اس مکان کا حصہ ہو، جیسے وہ انسان نہ ہو، لیکن وہ اپنے دل کی بات کبھی زبان پر نہ لاتی۔ بس اتنا جانتی تھی کہ وہ اس کی دنیا کا سب سے اہم اور خوبصورت حصہ بن چکا ہے۔ فاطمہ کے لیے شام کا وقت اب دن کا سب سے حسین لمحہ بن چکا تھا۔ جب سورج آسمان پر تھک کر ڈھلنے لگتا اور بادلوں میں نارنجی سنہری روشنی کا کھیل چلتا، وہ بےتابی سے اپنے کھلونے سمیٹتی، جلدی جلدی نیچے کے کام نمٹاتی اور اپنی چھوٹی سی گڑیا کو ساتھ لے کر چھت کی سیڑھیاں چڑھ جاتی۔ اس کی آنکھوں میں چمک ہوتی، جیسے کوئی پیارا سا راز چھپا ہو، جیسے کسی بہت خاص شخص سے ملاقات کا وعدہ ہو۔ وہ خاص شخص اور کوئی نہیں بلکہ ماہر تھا، وہ لڑکا جو اچانک ایک دن ویران مکان کی چھت پر نمودار ہوا تھا، جس نے خود کو محافظ کہا تھا اور جس کی باتوں میں وہ دنیا بسنے لگی تھی جو فاطمہ کے اندر کہیں چھپی ہوئی تھی۔ فاطمہ اور ماہر کی دوستی گہری ہوتی گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی باتیں سنی، خواب بانٹے اور اپنی اپنی چھتوں کو ایک مشترکہ دنیا میں بدل دیا۔ انہوں نے اپنی ہی ایک فرضی سلطنت قائم کر لی تھی، جہاں سب کچھ ممکن تھا، جہاں ستارے نیچے جھکتے، بادل سرگوشیاں کرتے اور شامیں ہمیشہ رنگین رہتی تھیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے کھیل کھیلتے، رازدار باتیں کرتے اور اکثر چپ چاپ بیٹھ کر آسمان کو دیکھتے رہتے، جیسے وہاں کچھ ایسا لکھا ہو جو صرف وہ دونوں ہی سمجھ سکتے تھے۔ ماہر کا انداز ہمیشہ کچھ الگ سا تھا۔ وہ کبھی بہت پرجوش ہوتا اور کبھی اتنا خاموش کہ فاطمہ کو لگتا جیسے وہ کچھ چھپا رہا ہے۔ وہ اکثر کہتا، فاطمہ، اگر میں کسی دن نہ آیا تو کیا تم مجھے یاد کرو گی؟ فاطمہ ہنس کر جواب دیتی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تم روز آتے ہو، ہمارا وعدہ ہے نا۔ ماہر مسکرا کر نظریں چرا لیتا۔ کبھی کبھی اس کی مسکراہٹ میں اداسی کا سا رنگ بھی ہوتا، جو فاطمہ نے کئی بار محسوس کیا مگر کبھی پوچھ نہ سکی۔ پھر ایک دن، وہی دن جس کی فاطمہ کو کبھی امید نہیں تھی، آ گیا۔ شام کا وقت تھا، سورج نے آسمان پر وہی سنہری رنگ بکھیر رکھے تھے، ہوا میں وہی مانوس خوشبو تھی، پر آج فاطمہ کا دل بے چین تھا۔ اسے صبح سے ہی عجیب سا اضطراب محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اماں سے کام جلدی نمٹایا اور وقت سے پہلے ہی چھت پر جا بیٹھی۔ اس نے وہی جگہ سنبھالی جہاں سے ماہر کی چھت صاف دکھائی دیتی تھی۔ آنکھیں بار بار ادھر دیکھتی، لیکن وہ جگہ خالی تھی، کوئی آواز، کوئی حرکت، کچھ نہیں۔ ماہر، اس نے بلند آواز میں پکارا، جیسے ہمیشہ پکارا کرتی تھی۔ ماہر آؤ، دیکھو میں گڑیا کے لیے نیا لباس لائی ہوں آج۔ لیکن جواب میں صرف خاموشی تھی۔ فاطمہ کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے کئی بار آوازیں دیں، سیٹیاں بجائیں، ایک گانا بھی گنگنایا جو وہ دونوں ساتھ گاتے تھے، پر ماہر کی چھت پر کوئی حرکت نہ ہوئی۔ وہ اندھیرے میں بدلتی روشنی کو دیکھتی رہی، ہر لمحے امید باندھتی رہی کہ شاید وہ آ جائے، لیکن سورج چھپ گیا، رات ہو گئی اور ماہر نہ آیا۔ پہلا دن فاطمہ نے بے قراری سے گزارا۔ وہ نیچے آئی تو آنکھیں اداس تھیں، ہاتھ خالی اور دل بے جان سا۔ دوسرے دن اس نے پھر چھت پر انتظار کیا۔ آج اس نے ماہر کے لیے ایک ننھی سی پینٹنگ بنائی تھی، جس میں ان دونوں کی چھتیں آمنے سامنے تھیں اور بیچ میں ایک رینبو سا پل بنا ہوا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ماہر دیکھ کر خوش ہو، مگر پھر بھی وہ نہ آیا۔ اب ہر گزرتے دن کے ساتھ فاطمہ کے چہرے کی رنگت مات پڑنے لگی۔ وہ چپ چاپ ہو گئی تھی، گڑیا سے بات کرنا بھی چھوڑ دیا تھا اور اماں کی باتوں کا جواب بھی بس ہاں یا نہ میں دیتی۔ تیسرے دن فاطمہ نے اپنی ننھی انگلی سے ماہر کی چھت کی طرف ہوا میں دل بنایا اور آہستہ سے کہا، واپس آ جاؤ ماہر، میں نے کچھ نہیں بدلا، میں وہی فاطمہ ہوں، تمہاری دوست، تمہاری ہمراز۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ روز آؤ گے، مگر اس دن بھی وہ نہ آیا۔
چوتھے دن فاطمہ کو لگا جیسے وہ آ رہا ہو، کیونکہ اس نے کسی کی آہٹ سنی، کسی کی سانسوں کی گرمی محسوس کی، مگر جب مڑی تو صرف اندھیرا تھا۔ پانچویں دن اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر آنکھیں بند کی اور پہلی بار دعا مانگی، یا اللہ اسے واپس بھیج دے، وہی میرا ساتھی ہے، میرے کھیل کا ساتھی، میرے خوابوں کا محافظ۔ فاطمہ کو ماہر کے بغیر اپنی دنیا ادھوری لگنے لگی۔ وہ شامیں جو کبھی رنگین اور خوشبودار ہوا کرتی تھی اب سنسان اور اداس لگتی تھیں۔ وہ جگہ جہاں وہ دونوں بیٹھا کرتے تھے اب ویران سی ہو گئی تھی۔ اس نے چھت پر وہ کاغذی پرندے بھی اڑانے چھوڑ دیے تھے جنہیں ماہر نے بنانا سکھایا تھا۔ گڑیا بھی اب خاموش تھی، جیسے وہ بھی ماہر کی منتظر ہو۔ فاطمہ اماں سے بھی کچھ نہ کہہ سکی کہ وہ کس کا انتظار کر رہی ہے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ کوئی یقین نہیں کرے گا، سب اسے پاگل سمجھیں گے۔ مگر وہ جانتی تھی ماہر سچا تھا، حقیقی تھا، اور کہیں نہ کہیں وہ موجود ہے، بس چھپ گیا ہے یا شاید چلا گیا ہے ہمیشہ کے لیے۔ یہ خیال اسے اندر سے توڑنے لگا۔ وہ راتوں کو جاگ کر آسمان دیکھتی، ستاروں سے باتیں کرتی، جیسے وہی ماہر کا پتہ دیں گے۔ اس نے اپنے دل میں کئی سوال رکھ لیے۔ کیا ماہر انسان تھا یا وہ کچھ اور تھا؟ کیا وہ کسی اور دنیا سے آیا تھا یا کسی ادھورے وعدے کا قیدی تھا؟ وقت گزرتا گیا۔ فاطمہ کی آنکھوں میں وہ چمک باقی نہ رہی، مگر دل میں ایک خاموش دعا، ایک ننھی سی امید ہمیشہ زندہ رہی۔ ہر شام وہ اب بھی چھت پر جاتی، کچھ دیر کے لیے، بس اتنی دیر کہ ماہر آ جائے اور اس کی دنیا دوبارہ مکمل ہو جائے۔ لیکن وہ نہ آیا، اور یوں فاطمہ کے دل میں ایک خلا رہ گیا، ایک ایسا خلا جو کسی سے نہیں بھرا جا سکتا تھا، ایک ایسی یاد جو کبھی مٹنے والی نہ تھی۔ فاطمہ اب وہ فاطمہ نہیں رہی تھی جو چند ماہ پہلے تک ہوا میں باہیں پھیلائے چھت پر دوڑتی پھرتی تھی، جو بے خوف ہو کر ویران مکان کی چھت کی طرف جھانکتی تھی اور ننھی ننھی آوازوں کو ایڈونچر سمجھ کر تعاقب کرتی تھی، جس کی ہنسی گلیوں میں گونجا کرتی تھی، جو کبھی گڑیا سے لڑتی، کبھی اس سے صلح کرتی، جو ہر آنے والے دن کو ایک نئی دنیا سمجھتی تھی۔ وہ فاطمہ اب کسی خاموش دنیائے خیال میں گم ہو چکی تھی، ایک ایسے دنیا جہاں نہ رنگ تھے، نہ آوازیں، نہ وہ ماہر جو اس دنیا کا اکلوتا ساتھی تھا۔ ماہر کے غائب ہو جانے کے بعد اس نے سب کچھ آہستہ آہستہ ترک کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ چھت پر جانا چھوڑ چکی تھی، گڑیا کو صندوق میں بند کر دیا تھا، اور سب سے بڑھ کر اپنی باتیں دل میں دفن کر دی تھی۔ وہ اب صرف سننے لگی تھی، بولتی نہیں تھی۔ کبھی کبھی اس کی آنکھیں کچھ کہنا چاہتی تھی مگر ہونٹ بند رہتے۔ وہ ماہر کو پکارنا بھی بھول چکی تھی، جیسے دل نے ہار مان لی ہو کہ اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ نہ اس کی ہنسی پہلے جیسی رہی، نہ قدموں کی وہ چمک جو ماہر کے آنے کی امید میں دوڑتی تھی۔ اس کے والد بشیر صاحب جو پرانی کتابوں کے بیوپاری تھے، ہمیشہ کسی نادر نسخے، کسی پوشیدہ خزانے یا کسی نایاب جلد کی تلاش میں مصروف رہتے۔ ان کی دکان ایک بوسیدہ مگر علم سے لبریز کمرے میں تھی، جہاں دھول میں لپٹی تاریخ بولتی تھی۔ وہ اپنی دنیا میں گم رہتے، کتابوں کے الفاظ میں ڈوبے ہوئے، اور جب کبھی گھر آتے تو فاطمہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر کہتے، کتابوں سے دوستی کر لو بیٹی، یہ کبھی دھوکہ نہیں دیتی۔ مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ فاطمہ نے کسی انسان سے نہیں، کسی اور ہی دنیا سے تعلق بنایا تھا، اور اب وہی دنیا چھین لی گئی تھی۔ فاطمہ کی ماں جو ایک سادہ گھریلو خاتون تھی، پرانے خیالات کی پکی پیروکار تھی، ان کے نزدیک بچوں کا خاموش ہونا تمیز کہلاتا تھا اور لڑکی کا کم گو ہونا شرم و حیا کی علامت۔ وہ سمجھتی تھیں کہ فاطمہ اب سنجیدہ ہو گئی ہے، جیسے اچانک اس پر عقل اور شعور نازل ہو گیا ہو۔ وہ اکثر محلے کی خواتین سے فخر سے کہتی، میری فاطمہ اب بڑی ہو گئی ہے، شرارتیں چھوڑ دی ہیں اس نے، ہر وقت چپ چاپ رہتی ہے جیسے ماں کی پرچھائی ہو۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ فاطمہ کے اندر جو خاموشی گھر کر گئی ہے وہ فطری نہیں بلکہ ایک گہرا زخم ہے جو چیخ بھی نہیں سکتا، دکھایا بھی نہیں جا سکتا۔ کچھ دنوں بعد جب فاطمہ نے اسکول میں بھی بات چیت کم کر دی تو اس کی استانی نے ماں سے رابطہ کیا۔ فاطمہ بہت خاموش رہنے لگی ہے، پہلے ہر سوال کا جواب دیتی تھی، اب بس نظریں جھکا لیتی ہے، کھیلوں میں حصہ نہیں لیتی، دوستوں سے بھی کٹ گئی ہے۔ مگر ماں نے بس اتنا کہا، لڑکیاں بڑی ہو رہی ہوں تو ایسی ہی ہو جاتی ہیں، شرم طبیعت کا حصہ بن جاتی ہے، اور بات آئی گئی ہو گئی۔ کسی نے فاطمہ کے دل میں جھانکنے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی اس کی خاموش آنکھوں کے پیچھے چھپی چیخوں کو محسوس کیا۔ رات کے وقت جب سب سوتے، فاطمہ جاگتی رہتی، وہ اپنی کھڑکی سے باہر جھانکتی، کبھی آسمان کو دیکھتی، کبھی اس چھت کی طرف جو ویران ہو چکی تھی۔ اس کے دل میں کئی سوال تھے جن کے جواب کہیں نہیں ملتے۔ ماہر کہاں گیا؟ کیا وہ اس سے ناراض تھا؟ کیا وہ واپس آئے گا؟ یا وہ صرف ایک خواب تھا جو اب بکھر چکا ہے؟ وہ ان سوالوں کو کاغذ پر لکھتی مگر پھر وہی کاغذ جلا کر پھاڑ دیتی۔
ایک بار اس نے اپنی ڈائری میں لکھا، ماہر تم چلے گئے ہو لیکن تمہاری خاموشی میری آواز بن گئی ہے۔ میں کسی سے بات نہیں کرتی کیونکہ تمہاری باتیں ابھی بھی میرے دل میں گونجتی ہیں۔ اگر تم واپس آ جاؤ تو شاید میری آواز بھی واپس آ جائے۔ ماں نے کئی بار فاطمہ کو یوں ہی چھت کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھا تو اسے جھڑک کر نیچے لے آئی۔ چھت پر کیا رکھا ہے؟ نیچے آؤ، یہ آوارگی لڑکیوں کو زیب نہیں دیتی۔ فاطمہ کچھ کہے بغیر نیچے آ جاتی، مگر دل میں چھت اب بھی ایک مقدس جگہ تھی، ایک یادگار جہاں اس کا بچپن دفن ہو چکا تھا۔ وہ اب اس چھت کو دیکھتی ضرور تھی مگر جاتی نہیں تھی، جیسے کسی قبر کی زیارت کرتی ہو مگر اس پر پھول چڑھانے کی ہمت نہ رکھتی ہو۔ ایک دن فاطمہ نے گھر کی پرانی کتابوں میں جھانکنا شروع کیا۔ والد کی غیر موجودگی میں وہ کتابیں نکالتی جو گرد سے اٹی ہوتی تھیں۔ اسے امید تھی کہ شاید کسی کتاب میں ماہر کا کوئی اشارہ، کوئی نشان، کوئی راز چھپا ہو، اور یہ تلاش اسے علم کی طرف لے جانے لگی۔ لیکن یہ علم خوشی کا نہ تھا بلکہ ایک گہری جستجو کا، ایک کھوئی ہوئی چیز کی تلاش کا۔ وہ اب دنیا کو کتابوں کی آنکھ سے دیکھنے لگی تھی، مگر اس کی تلاش ایک انسان یا شاید ایک غیر انسان کے لیے تھی۔ وقت گزرتا گیا، فاطمہ عمر میں بڑی ہونے لگی مگر اس کا دل وہیں کا وہیں رکا رہا۔ 17 سالہ فاطمہ کی یادوں میں قید، جس کا دوست ایک پرانی چھت پر ملنے والا لڑکا تھا۔ اب وہ کسی پر اعتماد نہیں کرتی تھی، نہ ماں پر، نہ ابو پر، نہ اسکول کی دوستوں پر۔ اسے لگتا تھا کہ سب جھوٹے ہیں، سب وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں، جیسے ماہر بدل گیا یا شاید غائب ہو گیا۔ اس کا دل اب کسی رشتے پر اعتبار کرنے کو نہیں کرتا تھا، نہ کسی محبت پر، نہ دوستی پر۔ فاطمہ کی خاموشی اب گھر کی دیواروں پر چھا گئی تھی۔ ماں کبھی کبھی حیرانی سے کہتی، یہ بچی ایسی کب ہوئی؟ ابو کتابوں میں گم۔ کبھی کبھی فاطمہ کو کچھ فلسفیانہ باتیں سناتے لیکن وہ سن کر بھی چپ رہتی۔ وہ اب اپنی دنیا میں مکمل قید ہو چکی تھی۔ اگر کوئی بات کرتی بھی تو خود سے یا اپنی گڑیا سے، جو ماہر کے بعد سے اب صندوق سے باہر آ چکی تھی، مگر پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ وہ اب ایک رازدان تھی، ایک ہمراز، جو ہر وہ بات سن رہی تھی جو فاطمہ زبان سے نہیں نکال سکتی تھی۔ ایک دن ماں نے جب فاطمہ سے پوچھا، تم اتنی خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ تو فاطمہ نے صرف اتنا کہا، میری سب باتیں میں کسی کو دے چکی ہوں، اور وہ خاموشی سے کمرے میں چلی گئی۔ فاطمہ کی زندگی جیسے ایک خاموش تسلسل میں بہتی جا رہی تھی۔ اسکول کے آخری دنوں میں اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی چھا گئی تھی، جیسے وہ کسی ایسے راز کو اپنے اندر چھپائے بیٹھی ہو جسے زبان تک لانے کا حوصلہ نہ ہو۔ اس کے والد نے ہمیشہ کی طرح ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جب اسکول ختم ہونے پر اسے کالج میں داخلہ دلوایا تو وہ ان کا شکریہ تو نہ کہہ سکی، لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ دیر کو ایک روشنی ضرور چمکی تھی، جیسے اندر کہیں کوئی خواہش اب بھی زندہ ہو، بس دب کر رہ گئی ہو۔ کالج میں پہلا دن آیا تو وہ ایک سادہ سی شلوار قمیض میں دوپٹے کو کندھوں پر احتیاط سے سنبھالے کالج کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ باہر کی دنیا جیسے ایک شور سے لبریز تھی، مگر فاطمہ کے اندر اب بھی وہی خاموشی بسی ہوئی تھی جو برسوں سے اس کی رگوں میں لہو کی طرح دوڑ رہی تھی۔ وہ کلاس میں جا کر آخری بینچ پر بیٹھ گئی، کسی سے آنکھ ملانے کی کوشش نہ کی، بس کتاب کھولی اور جیسے ایک اور ہی دنیا میں چلی گئی۔ کئی دن ایسے ہی گزر گئے۔ کلاس میں نئی لڑکیاں آتیں، باتیں کرتیں، ہنستیں، گروپ بناتی جاتی، اور فاطمہ ان سب سے کٹی کٹی رہتی۔ تب ایک دن ایک روشن سی دوپہر میں ایک لڑکی نے آ کر فاطمہ کے پہلو میں بیٹھنا شروع کیا۔ اس کا نام ارم تھا۔ ارم میں کچھ خاص تھا، وہ باقی لڑکیوں سے مختلف تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں سچائی تھی اور اس کے لہجے میں نرمی۔ وہ خاموشی سے فاطمہ کے ساتھ بیٹھتی، کبھی کبھی کوئی ہلکی سی بات کرتی، اور دھیرے دھیرے اس نے فاطمہ کے گرد لپٹی تنہائی کی دیواروں میں شگاف ڈالنا شروع کیا۔ کئی دنوں کے بعد ایک دن فاطمہ نے خود سے ارم سے پوچھا، تم کیوں میرے ساتھ بیٹھتی ہو؟ ارم نے ہنس کر کہا، کیونکہ تمہیں دوست کی ضرورت ہے، چاہے تم مانو یا نہ مانو۔ اس دن پہلی بار فاطمہ کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی جو پل بھر میں غائب بھی ہو گئی، مگر وہ لمحہ جیسے دونوں کے درمیان ایک بندھن بن گیا۔ وقت گزرتا گیا۔ اب فاطمہ ارم کے ساتھ اکثر وقت گزارنے لگی تھی۔ وہ دونوں اکثر لائبریری میں جا کر بیٹھتی، خاموشی سے پڑھتی، یا کبھی لان میں بیٹھ کر مستقبل کے خواب بانٹتی۔ ارم ایک خوش مزاج، ہنسمکھ لڑکی تھی جو زندگی کو ہنسی خوشی جینے میں یقین رکھتی تھی۔ وہ فاطمہ کے چہرے پر چھائی اداسی کو محسوس کرتی تھی، مگر کبھی زبردستی اس کی باتیں کھینچنے کی کوشش نہ کرتی۔ پھر ایک دن ارم نے فاطمہ سے کہا، فاطمہ، تمہارے چہرے پر ہمیشہ ایک سایہ سا رہتا ہے، تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ فاطمہ کچھ لمحے چپ رہی، پھر آہستہ سے بولی، کبھی تمہیں ایک کہانی سناؤں گی، ایک عجیب سی، جسے شاید تم مانو نہ۔ ارم نے فوراً کہا، سناؤ ابھی،
اور پھر فاطمہ نے بچپن کے وہ پراسرار لمحے، ماہر کی گمشدگی اور اس رات کی ہولناک خاموشی ارم کو سنا دی۔ ارم نے حیرت سے سنا، پھر زور سے ہنس دی۔ یہ تو کوئی خوفناک ناول لگتا ہے، تم واقعی بچپن میں فلمی مزاج رکھتی تھی؟ فاطمہ نے بھی ہلکا سا ہنسنے کی کوشش کی، مگر اس کے دل کی گہرائیوں میں کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ارم اسے سنجیدگی سے نہیں لے رہی، اور شاید یہی بہتر تھا۔ کچھ سچائیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں اکیلے جینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ فاطمہ اب کالج کی لڑکی تھی، مگر اس کے اندر وہی پرانی روح تھی۔ اس کے خواب اب بدلنے لگے تھے۔ پہلے وہ سوتی تو محض خاموش اندھیرے دیکھتی تھی، اب اسے خوابوں میں کچھ چہرے نظر آتے، کچھ آنکھیں، کچھ صدائیں۔ اکثر وہ خواب میں خود کو کسی ویران مقام پر کھڑا پاتی جہاں دور تک دھند چھائی ہوتی اور کوئی اسے اس کے نام سے پکار رہا ہوتا۔ وہ آواز جانی پہچانی لگتی تھی، مگر جیسے وقت اور فاصلے نے اسے اجنبی بنا دیا ہو۔ کچھ خوابوں میں وہ اپنے بچپن کے گھر میں ہوتی اور دروازے کے پیچھے کوئی سایہ کھڑا ہوتا جو اس کے قریب آنا چاہتا، مگر جیسے کوئی رکاوٹ ہو۔ وہ خواب اکثر مغرب کے بعد آتے، جب آسمان پر سرخی پھیلتی اور زمین پر ایک عجیب سی اداسی اترتی۔ فاطمہ اکثر اس وقت چھت پر جا کر بیٹھتی۔ وہاں وہ آسمان کو تکتی، جیسے اسے وہاں سے کوئی جواب ملے گا۔ کچھ لمحے بعد وہ درختوں کی سرسراہٹ سنتی، جیسے کوئی اس کے قریب چل رہا ہو، اور وہ بے اختیار پیچھے مڑ کر دیکھتی، مگر وہاں کوئی نہ ہوتا۔ ایک بار تو وہ چھت پر اس قدر محو ہو گئی تھی کہ رات ہو گئی اور والدہ نے اسے آوازیں دے کر نیچے بلایا۔ ارم ان دنوں فاطمہ کی بدلتی کیفیت کو شدت سے محسوس کرنے لگی تھی۔ اس نے کئی بار پوچھا، کیا تم ٹھیک ہو؟ تم اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ فاطمہ نے بس کندھے اچکائے، سب ٹھیک ہے، بس نیند کم آتی ہے۔ مگر ارم جانتی تھی کہ کچھ تو تھا جو فاطمہ کے اندر پل رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اب پہلے سے زیادہ گہری لگتی تھی، جیسے وہ کوئی بھاری بوجھ اٹھائے پھر رہی ہو۔ ارم نے ایک دن کہا، تم چاہو تو کسی ماہر نفسیات سے بات کر سکتی ہو، یا کم از کم سب کچھ مجھے کھل کر بتا سکتی ہو۔ فاطمہ نے مسکرا کر کہا، کچھ کہانیاں صرف سنبھالنے کے لیے ہوتی ہیں، سنانے کے لیے نہیں۔ ارم چپ ہو گئی، لیکن وہ اپنی دوست کے لیے فکر مند تھی۔ کالج میں اب دونوں کی شہرت تھی کہ وہ سب سے الگ رہتی ہیں، کسی گروپ میں شامل نہیں ہوتی۔ اس دوران ایک دن ارم نے ایک سادہ سا تحفہ فاطمہ کو دیا، ایک نیلا قلم اور ایک ڈائری۔ اس نے کہا، اگر کہنا مشکل لگے تو لکھ لیا کرو، شاید کچھ بوجھ ہلکا ہو جائے۔ فاطمہ نے وہ ڈائری اپنے بیگ میں رکھ لی اور اس رات پہلی بار اپنے جذبات کاغذ پر اتارنے کی کوشش کی۔ اس نے لکھا، کیا خاموشی بھی کبھی چیخ سکتی ہے؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے میری خاموشی میرے اندر چلا رہی ہے۔ دن کی مصروفیات کے بعد مغرب کا وقت ہمیشہ فاطمہ کے لیے ایک خاص احساس لے کر آتا۔ کچھ تو تھا اس وقت کے سناٹے میں جس نے اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی کو جنم دے دیا تھا۔ جب آسمان نارنجی، سرخ اور سیاہ کے امتزاج سے سجا ہوتا اور اذان کی آواز فضا میں گونجتی تو فاطمہ کے دل میں جیسے کچھ تھم جاتا۔ وہ اکثر اس وقت چھت پر آ جاتی، بظاہر کھلی فضا میں سانس لینے کے بہانے، مگر دراصل وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ آخر وہاں آ کر اسے کیا سکون ملتا ہے۔ اس کا دل جیسے کسی انجانی کشش کی طرف کھنچتا تھا، جیسے کوئی اندیکھے ہاتھ اسے بلا رہے ہوں، مگر محبت سے یا دشمنی سے یہ وہ خود بھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ اس شام بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ مغرب کی اذان ہو چکی تھی، آسمان پر ہلکی سی خنکی چھائی ہوئی تھی، اور دن کے ہنگاموں کے بعد شہر پر جیسے خاموشی کا غلبہ تھا۔ فاطمہ چھت پر کھڑی آسمان کو تک رہی تھی جب اچانک اس کے کانوں میں ایک عجیب سی آواز پڑی۔ پہلے پہل تو وہ سمجھی شاید یہ اس کا وہم ہو، مگر جب آواز بڑھنے لگی تو اس کی نظریں خود بخود اس چھوٹے سے پرانے راستے کی طرف چلی گئی جو ان کے گھر کے پچھواڑے پرانے ویران مکان کی طرف جاتا تھا۔ آواز گھوڑوں کی تھی، ایک سے زیادہ، جیسے کئی گھوڑے زمین پر دوڑ رہے ہوں۔ ان کے سموں کی آواز دھپ دھپ کرتے ہوئے قریب آتی جا رہی تھی، مگر سب سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ آوازیں نظر نہیں آ رہی تھی، صرف سنائی دے رہی تھی۔ نہ کوئی گرد و غبار، نہ کوئی چراغ، نہ کوئی انسان، مگر آوازیں ایسی جیسے کوئی شاہی قافلہ گزر رہا ہو۔ فاطمہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اس نے چھت کے کنارے سے جھانک کر دیکھا، مگر نیچے کچھ نہ تھا۔ اس کی آنکھیں بار بار اس سنسان گلی کی طرف جاتی، مگر وہاں صرف دھند تھی۔ آواز جیسے آسمان سے آ رہی ہو یا زمین سے۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے کوئی سنہری رتھ گزر رہا ہے، اونچے رتھ پر کوئی پردے میں لپٹی شخصیت، ارد گرد سر جھکائے فوجی جن کے گھوڑے چمکتے تھے، اور راستہ گلاب کی پتیوں سے بھرا ہوا تھا۔ مگر پھر پلک چھپکتے ہی منظر غائب ہو گیا، صرف گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز باقی تھی جو رفتہ رفتہ مدھم ہوتی گئی۔ فاطمہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، پسینہ ماتھے پر آ گیا اور وہ بغیر وقت ضائع کیے تیز قدموں سے نیچے بھاگ آئی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور دل ہی دل میں درود پڑھنے لگی۔ اس کی امی نے پوچھا، کیا ہوا؟
مگر وہ صرف یہ کہہ سکی کچھ نہیں، بس ٹھنڈی ہوا لگ گئی۔ مگر اس رات نیند نے اس کی آنکھوں سے مکمل کنارہ کر لیا۔ وہ کروٹیں بدلتی رہی اور دل میں ایک نئی آگ سلگنے لگی۔ آخر وہ قافلہ کیا تھا؟ وہ کہاں سے آیا اور کیوں صرف اسے سنائی دیا؟ دن گزرتے گئے مگر اس رات کا واقعہ فاطمہ کے ذہن پر گہرا اثر چھوڑ گیا۔ وہ اب پہلے سے زیادہ چھت پر جاتی، جیسے اس واقعے کا جواب تلاش کر رہی ہو۔ وہ ہر شام مغرب کے بعد چھت پر جاتی، ارد گرد کی فضا کو بغور سنتی اور دور اس ویران مکان کی طرف نظریں دوڑاتی۔ وہ مکان جسے کبھی بچوں نے کھیلنے کے لیے استعمال کیا تھا، اب سنسان اور سناٹے کا گہوارہ بن چکا تھا۔ اس کی چھت پر ایک جھاڑی سی اگ آئی تھی اور دروازے ہمیشہ بند رہتے۔ ایک دن فاطمہ نے چھت سے نیچے جھانکا تو اسے لگا جیسے اس ویران مکان کے صحن میں کوئی سایہ حرکت کر رہا ہو، مگر جیسے ہی اس نے آنکھ جھپکی وہ منظر غائب ہو چکا تھا۔ پھر ایک دن وہ وقت آ پہنچا جو شاید اس کے مقدر کا حصہ بن چکا تھا۔ مغرب کا وقت تھا، آسمان پر کالے اور نارنجی بادلوں نے ایک حسین مگر بھیانک منظر پیش کر رکھا تھا۔ فاطمہ چھت پر کھڑی ہوا میں کچھ تلاش کر رہی تھی جب اچانک اس نے ایک عجیب سی سرسراہٹ سنی، جیسے کسی نے ہوا میں کچھ کہا ہو، ایک خفیف سی پکار، فاطمہ۔ فاطمہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، کوئی نہ تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ شاید ہوا میں درختوں کی سرسراہٹ ہے، مگر پھر آواز دوبارہ آئی اور اس بار اتنی صاف کہ جیسے کسی نے کان کے قریب آ کر کہا ہو، فاطمہ۔ اس کے پاؤں گویا زمین سے جڑ گئے، آنکھوں میں خوف تیرنے لگا۔ وہ آواز مرد کی تھی مگر وہ عام انسانوں جیسی نہیں تھی، اس میں ایک گونج تھی، ایک گہرائی جیسے پہاڑ کے اندر گونجتی آواز۔ فاطمہ نے ہمت کر کے سامنے دیکھا اور اس کی سانسیں تھم گئیں۔ پرانے ویران مکان کی چھت پر کوئی سایہ کھڑا تھا۔ وہ سایہ دھندلا تھا مگر صاف نظر آ رہا تھا، لمبا قد، سیاہ لبادہ اور اس کی طرف جھکا ہوا سر۔ فاطمہ کو لگا جیسے وہ سایہ صرف اسے دیکھ رہا ہو، جیسے اس کی نظریں اس کی روح میں جھانک رہی ہوں۔ اور پھر وہ سایہ حرکت میں آیا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور ہونٹوں سے پھر وہی صدا نکلی، فاطمہ۔ فاطمہ کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس کے پاؤں جیسے جواب دے گئے تھے، دل حلق میں آ گیا تھا۔ وہ کانپتی لرزتی ہوئی چھت کی سیڑھیوں کی طرف بھاگی، نیچے آ کر دروازہ زور سے بند کیا، کمرے میں آ کر دروازے کی کنڈی لگائی اور بستر میں چھپ گئی، جیسے کوئی اسے ڈھونڈنے آ رہا ہو۔ اس کی سانسیں بے قابو تھیں، دل کی دھڑکنیں تیز اور جسم پسینے سے بھیگا ہوا۔ وہ پوری رات جاگتی رہی، ایک پل کو بھی نیند نہ آئی۔ اگلے دن کالج میں ارم نے اس کی حالت دیکھی تو گھبرا گئی۔ فاطمہ، تم ٹھیک ہو؟ تمہاری رنگت اتنی زرد کیوں ہے؟ مگر فاطمہ کے لب سلے ہوئے تھے، وہ کچھ نہ بولی، بس نظریں جھکا لی۔ ارم نے اس کا ہاتھ تھاما۔ تم کسی بہت بڑے خوف میں ہو، بتاؤ مجھے ہوا کیا؟ مگر فاطمہ اب جان چکی تھی کہ یہ وہ راز تھا جو الفاظ کا محتاج نہ تھا، یہ اس کے نصیب کا سچ تھا جس سے صرف وہی گزر سکتی تھی۔ اگلے کئی دن فاطمہ سکتے کی حالت میں رہی اور اس نے کالج سے چھٹی کر لی۔ اب وہ دن گزر چکے تھے جب فاطمہ اور ارم ہر پل ایک دوسرے کی سانسوں میں رچی بسی رہتی تھی۔ ہر راز، ہر دکھ، ہر خوشی، ہر خیال گویا ایک دھاگے کی مانند دونوں کے درمیان بندھا ہوا تھا۔ اسکول کے دنوں سے لے کر کالج کی راہداریاں، چھت پر کی گئی باتیں، درختوں کے سائے میں کی گئی دعائیں، سب کچھ ارم اور فاطمہ کے درمیان بانٹا گیا تھا، پر اب کچھ بدل گیا تھا۔ خاموشی وہ زہر تھی جو آہستہ آہستہ ان کے رشتے میں گھلنے لگا تھا۔ ارم نے کئی بار کوشش کی، بار بار پوچھا، بار بار بات چھیڑی کہ آخر فاطمہ کی آنکھوں میں یہ اجنبی پن کیوں ہے، اس کی باتوں میں وہ بھولا پن، وہ معصوم کہے کیوں نہیں رہے۔ وہ ہنستی بھی تو جیسے دل سے نہیں، جیسے مجبوری سے، اور فاطمہ وہ صرف خاموش رہتی، نظریں چراتی، مسکرا کر ٹال دیتی یا کوئی اور موضوع لے آتی۔ مگر ارم کو محسوس ہونے لگا تھا کہ کچھ ہے جو فاطمہ کے اندر پل رہا ہے، کوئی ایسی چیز جو اسے اندر ہی اندر کھا رہی ہے، کوئی ایسا خوف جو اس کی نیندیں چھین رہا ہے۔ ایک دن ارم نے ہمت کر کے اسے روک ہی لیا۔ فاطمہ، خدا کا واسطہ ہے مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، تم اتنی چپ کیوں ہو؟ کیا مجھ پر اب اعتبار نہیں رہا؟ اس کے لہجے میں درد اور بے بسی تھی، مگر فاطمہ کی آنکھوں میں ایک سناٹا تھا۔ وہ خاموش کھڑی رہی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر زبان جیسے کسی نے قفل لگا دی ہو۔ اس کی پلکیں لرزیں، ہونٹ کانپے مگر لب نہ ہلے۔ وہ صرف اتنا کہہ سکی، ارم، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں صرف دل جانتا ہے، زبان نہیں سمجھا سکتی۔ اور پھر وہ وہاں سے چلی گئی، پیچھے ارم کے دل میں ہزاروں سوال چھوڑ کر۔ ان دنوں فاطمہ کی زندگی جیسے ایک دوسرے جہان سے جڑ گئی تھی۔ نیند اب اس کی دشمن بن چکی تھی۔ رات کو لیٹتے ہی اس کا دل دھڑکنے لگتا، آنکھوں میں بے چینی ابھر آتی
اور جب کبھی نیند آتی تو ایسے خواب آتے جیسے وہ کسی اور دنیا میں ہے، ایک سنسان جنگل، ایک اندھی کوٹری، یا وہی پرانا مکان جس کی دیواروں پر خون کے نشان ہوتے اور فضا میں کسی کی سسکیاں گونجتی تھیں۔ وہ چیختی، روتی، آنکھ کھولتی، مگر کئی بار وہ اپنے کمرے میں نہیں بلکہ چھت پر ہوتی، ہاں بالکل چھت پر، سخت زمین پر لیٹی آسمان کو تکتی، سرد ہوا کے جھونکوں میں لرزتی اور حیران آنکھوں سے خود سے سوال کرتی، میں یہاں کیسے آئی؟ شروع میں تو وہ سمجھی شاید نیند میں خود ہی چل کر آ گئی ہوگی، مگر بار بار ایسا ہونے لگا، اور سب سے زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ اسے کچھ یاد نہ رہتا۔ رات کی باتیں جیسے دھند میں لپٹی ہوتی، مگر جسم پر نشان رہ جاتے، کبھی بازوں پر انگلیوں کے نشان، کبھی گلے پر خراش، کبھی پیروں میں مٹی۔ ایسا لگتا جیسے کوئی اس کے ساتھ کچھ کر رہا ہو، کوئی اسے لے جا رہا ہو، مگر نرمی سے، چپ چاپ، جیسے کوئی پرچھائی۔ ایک دن اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے بستر کے پاس ایک شے دیکھی، ایک چھوٹا سا پرانا تعویذ جو مٹی سے اٹا ہوا تھا، جیسے برسوں پرانا ہو۔ وہ چونکی، اٹھ کر اسے ہاتھ میں لیا اور دل ہی دل میں کپ کپانے لگی، یہ یہاں کیسے آیا؟ کس نے رکھا؟ وہ تعویذ اس ویران مکان کی خوشبو لیے ہوئے تھا، وہی مہک جو اسے اکثر نیند میں محسوس ہوتی، وہی جو اس کے خوابوں میں چھائی رہتی۔ اب خواب اور حقیقت کے درمیان فرق مٹنے لگا تھا۔ کبھی کبھی وہ جاگتی آنکھوں سے بھی سائے دیکھتی، کبھی کوئی صدا کانوں میں گونجتی، فاطمہ تم میری ہو، اور وہ سہم کر کمبل میں چھپ جاتی، درود پڑھتی، مگر اس کے اندر ایک اور دنیا بیدار ہو چکی تھی۔ اس کے دن کے معمول بھی بگڑنے لگے تھے۔ کالج میں بیٹھے بیٹھے وہ اچانک چونک جاتی، جیسے کسی نے اس کے کان میں کچھ کہا ہو، کبھی کسی اجنبی کی آنکھوں میں دیکھ کر اسے ایسا لگتا جیسے وہ اسے پہچان رہا ہے۔ اور سب سے زیادہ تکلیف دہ لمحہ تب آتا جب ارم اس کے قریب آتی۔ ارم کی موجودگی میں اس کا دل چاہتا کہ سب کچھ کہہ دے، رو پڑے، گلے لگ کر اپنے خوف بانٹ دے، مگر ایک طاقت، ایک غیبی پردہ اسے روک لیتا، جیسے کوئی غیر مرئی دیوار کھڑی ہو گئی ہو۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکتا، سانسیں بے قابو ہوتی، مگر لب خاموش رہتے۔ وہ جان چکی تھی کہ وہ اب عام لڑکی نہیں رہی، کچھ تو تھا جو اس کے ساتھ جڑ گیا تھا، کوئی راز، کوئی سایہ، کوئی عہد، جو اس کے جسم سے نہیں، اس کی روح سے بن گیا تھا۔ اس دن رات کی خاموشی اپنے عروج پر تھی، آسمان پر چاند ہولے ہولے چمک رہا تھا، اور فضا میں ایسا سناٹا تھا جیسے ساری دنیا کسی اندیکھے راز میں سسک رہی ہو۔ فاطمہ کے دل میں بے چینی کی ایک نئی لہر اٹھ رہی تھی، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، اور کمرہ اسے قید خانہ سا لگنے لگا تھا۔ نہ جانے کون سی انجانی کشش تھی جو اسے بار بار چھت کی طرف کھینچ رہی تھی، جیسے وہاں کچھ ہے، کوئی ہے جو اس کا منتظر ہے۔ وہ دبے قدموں چلتی ہوئی زینے چڑھتی رہی، اور جیسے ہی چھت پر پہنچی، ایک عجیب سا احساس اس کے دل میں اترنے لگا۔ ہوا میں وہی خوشبو گھلی تھی جو برسوں پہلے کسی بارش والے دن میں محسوس کی تھی، وہی نرم مٹی سے سجی، پرانی یادوں سے لپٹی خوشبو۔ فاطمہ کی نظریں چھت کے اس کونے کی طرف اٹھی جہاں چاندنی کا ایک ٹکڑا فرش پر بچھا ہوا تھا، اور تبھی اس نے اسے دیکھا، ایک نوجوان جس کی پشت اس کی طرف تھی۔ اس کا وجود دھندلا سا لگ رہا تھا، جیسے چاندنی سے تراشا گیا ہو، مگر اس کے جسم میں ایک طاقتور سکون چھپا تھا۔ فاطمہ کی سانس رک گئی، دل دھڑکنے لگا، جیسے برسوں بعد کوئی بچھڑا ہوا لمحہ سامنے آ گیا ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، وہ نوجوان آہستہ سے مڑا اور اس کی آواز ہوا میں گونجی، میں تمہارا بچپن کا ساتھی ہوں، ماہر۔ یہ سن کر فاطمہ کی ٹانگوں سے جیسے جان نکل گئی ہو، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ماہر؟ اس کے لبوں سے ایک سرگوشی نکلی جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ وہ لڑکا جو بچپن میں ایک دن اچانک غائب ہو گیا تھا، جس کی جدائی نے اس کی معصومیت کو خاموشی میں بدل دیا تھا، جس کا نام اب بھی اس کے دل کے سب سے گہری تہہ میں محفوظ تھا، وہی ماہر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ تم نہیں ہو سکتے، ماہر تم تو وہ ٹوٹے ہوئے جملوں میں کچھ کہنے کی کوشش کرنے لگی۔ ماہر نے اس کی طرف قدم بڑھایا۔ ہاں فاطمہ، میں وہی ہوں، تمہارا ماہر، وہی جو تمہارے ساتھ بارش میں کھیلتا تھا، جو تمہارے جھولے کو دھکیل کر ہنسا کرتا تھا، جو تمہارے ساتھ تارے گنتے گنتے سو جایا کرتا تھا۔ فاطمہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ مگر تم کہاں چلے گئے تھے؟ تمہیں میں نے بہت ڈھونڈا، میں نے تمہیں ہر جگہ تلاش کیا، ماہر تم کہاں تھے؟ ماہر کی آنکھوں میں اداسی اور روشنی بیک وقت چھلکنے لگی۔ اس دن جس دن ہم کھیل رہے تھے، جب میں تمہارے لیے وہ نیلا پرندہ پکڑنے درخت کی طرف گیا تھا، اسی دن میری قسمت بدل گئی۔ ایک شاہی جن، جس کا نام لینے سے تمہاری اس دنیا کے عامل بھی گھبراتے ہیں، اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ اس نے مجھے غلام بنانے کی کوشش کی، میری روح کو قید کیا۔ فاطمہ کے جسم میں جھرجھری سی دوڑ گئی۔ جن؟
غلام؟ ہاں، میں اس وقت ایک جن ذات تھا، مگر میری روح میں کچھ ایسی روشنی تھی، کچھ ایسا خاص جو جنات کی دنیا میں قیمتی مانا جاتا ہے۔ اس نے مجھے اپنے محل میں قید کر لیا۔ سال ہا سال میں اس کی قید میں رہا۔ وقت وہاں تھم سا گیا تھا۔ ہر دن ہر رات میں تمہیں یاد کرتا رہا۔ تمہاری آواز، تمہاری ہنسی، تمہاری آنکھیں سب میری یادوں کا سہارا بنی، مگر میں نے ہار نہیں مانی۔ میں نے وہاں بھی بغاوت کی، لڑا، اور آخر کار میں آزاد ہو گیا۔ فاطمہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اس کا چہرہ وہی تھا، مگر وہ آنکھیں اب ویسی نہ تھیں جیسے عام انسانوں کی ہوتی ہیں۔ ان میں ایک گہرا نیلا نور تھا، جیسے آسمان کے سب رنگ اس میں سمٹ آئے ہوں۔ ماہر، تم وہ نہیں رہے؟ اس نے آہستہ سے سر ہلایا۔ میں اب ایک طاقتور جنزاد ہوں فاطمہ۔ میری ماں ایک جنزادی تھی، مگر جنات کی دنیا میں قید رہ کر میں بھی بدل گیا۔ مگر میرا دل، میری روح اب بھی وہی ہے جو تمہارے ساتھ بچپن کے دنوں میں ہنستی تھی۔ فاطمہ کی آنکھوں میں خوف اور حیرت کا طوفان برپا ہو گیا۔ اس کی سانسیں رکنے لگی۔ تم کیوں آئے ہو؟ ماہر ایک قدم اور قریب آیا، اور اس کے لہجے میں وہی بچپن کی مٹھاس تھی۔ تمہیں بچانے فاطمہ، میں نے تمہیں خوابوں میں تڑپتے دیکھا ہے، نیند میں تمہیں اوپر لایا گیا ہے، تم پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ وہی شاہی جن جس نے مجھے قید کیا تھا، وہ اب تم پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ مگر کیوں؟ فاطمہ کی آواز لرزنے لگی۔ کیونکہ تم وہ ہو جس کی نسل میں وہ روشنی ہے جو جنات کی دنیا میں نایاب ہے۔ تمہارا تعلق بھی دور کہیں اس دنیا سے جڑا ہوا ہے جس کا تمہیں ابھی علم نہیں۔ تمہیں اپنے خواب، اپنے احساسات، اپنی کشش، ان کو معمولی نہ سمجھو۔ یہ سب نشانیاں ہیں فاطمہ۔ تمہیں پکارا جا رہا ہے، اور میں تمہیں اس پکار سے بچانے آیا ہوں۔ فاطمہ پیچھے ہٹی۔ وہ چاہتی تھی بھاگ جائے، مگر قدم جیسے زمین سے جڑ گئے ہوں۔ کیا میں بھی بدل جاؤں گی؟ ماہر کی آنکھوں میں وہ درد ابھر آیا۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی، اگر تم نے خود کو نہ سنبھالا، تو ہاں، تم بھی بدل جاؤ گی۔ لیکن اگر تم نے میرا ساتھ دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری روشنی کو زوال نہیں آئے گا۔ تم اپنی دنیا میں سلامت رہو گی۔ فاطمہ کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ اس کی دنیا ایک لمحے میں پلٹ گئی تھی۔ وہ جو سوچتی تھی کہ خواب بس خواب ہوتے ہیں، آج اس کے سامنے کھڑے تھے، آنکھوں کے سامنے، سانسوں کے بیچ، یادوں کے روپ میں۔ وہ ماہر جو برسوں پہلے کھو گیا تھا، اب ایک طاقتور جنزاد بن کر لوٹا تھا۔ اور وہ خود، کیا وہ واقعی عام انسان ہے، یا اس کے وجود میں بھی کوئی راز دفن ہے؟ تب ماہر نے نرمی سے ہاتھ بڑھایا۔ فاطمہ، میری بات پر یقین کرو۔ جو ہونے والا ہے اس کے لیے تمہیں تیار رہنا ہوگا۔ تم اب وہ نہیں رہو گی جو کل تک تھی۔ تمہاری حقیقت، تمہاری شناخت، تمہاری طاقت، سب تمہیں جلد معلوم ہوگا، مگر پہلے تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ فاطمہ نے آہستہ سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ مجھے وقت دو ماہر، میں خود کو سمجھنا چاہتی ہوں۔ ماہر نے دھیرے سے سر جھکایا۔ میں ہمیشہ یہی رہوں گا، تمہارے قریب، تمہارے سائے کی طرح۔ چاند اب بادلوں میں چھپنے لگا تھا، اور فضا میں وہی پراسرار خوشبو پھر سے گھلنے لگی تھی۔ فاطمہ کی راتیں اب ویسی نہ رہیں جیسے پہلے ہوا کرتی تھی۔ ہر رات جب ساری دنیا نیند کی آغوش میں چلی جاتی، وہ چھت پر بیٹھ کر چاند کو تکا کرتی۔ اب چاند کی چمک میں اسے کسی کی آنکھوں کی جھلک دکھائی دیتی تھی، وہی نیلا نور جو ماہر کی نگاہوں میں تھا۔ وہ خوف جو پہلے اس کے دل پر سایہ فگن تھا، اب رفتہ رفتہ کسی بادل کی طرح چھٹنے لگا تھا۔ ہر بار جب ماہر اس سے بات کرتا، ہر لمحہ جب وہ اس کی حفاظت کا وعدہ کرتا، اس کے دل میں بچپن کی وہ گمشدہ محبت جاگ اٹھتی جو برسوں پہلے ماہر کے اچانک غائب ہو جانے کے بعد کہیں دفن ہو گئی تھی۔ ماہر کی باتوں میں سچائی تھی، اس کے لہجے میں وہی انسیت، وہی مٹھاس جو صرف کوئی اپنا ہی دے سکتا ہے۔ فاطمہ اب یہ جاننے لگی تھی کہ وہ صرف ایک جنزاد نہیں بلکہ اس کا ساتھی ہے، محافظ ہے، اور شاید دل کا ہمراز بھی۔ کئی بار اس نے خود کو آئینے میں دیکھا، اپنے چہرے پر وہ چمک محسوس کی جو صرف محبت سے جنم لیتی ہے۔ وہ مسکرانے لگی تھی، اور یہ مسکراہٹ اس کے والدین نے بھی محسوس کی۔ ایک شام جب فاطمہ اپنے والد کے ساتھ صحن میں بیٹھی چائے پی رہی تھی، اس کی آنکھیں بار بار دروازے کی طرف اٹھتی تھیں جیسے کوئی اندر آنے والا ہو۔ والد نے مسکرا کر پوچھا، فاطمہ بیٹا، تم کچھ بدلی سی لگ رہی ہو، کوئی بات ہے؟ فاطمہ نے نظریں جھکا لی، مگر چہرہ لال ہو گیا۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ اس کے والدین کے لیے اتنا کافی تھا۔ ماں نے فاطمہ کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ یہ مسکراہٹ بہت دنوں بعد دیکھی ہے، لگتا ہے دل کی کوئی کلی کھلنے کو ہے۔ اسی لمحے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ایک خوش لباس نوجوان، سادہ مگر وجیح، دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک اعتماد اور شائستگی تھی، اور اس کی آنکھیں وہی آنکھیں
نیلا نور اب مدھم ہو چکا تھا، مگر فاطمہ جانتی تھی کہ وہ ماہر ہی ہے۔ السلام علیکم، میں ماہر ہوں، شہر میں کچھ کاروباری سلسلے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے ادب سے سلام کیا اور نظریں جھکا کر بات کی۔ فاطمہ کے والدین نے مہمانداری سے اسے اندر بٹھایا۔ اس نے اپنا تعارف دیا کہ وہ ایک چھوٹے کاروبار کے سلسلے میں اس علاقے میں آیا ہے، اور یہ کہ وہ فاطمہ سے ایک بار کہیں اتفاقاً ملا تھا، تبھی اس کی سادگی اور مسکراہٹ دل میں بس گئی تھی۔ فاطمہ کا والد خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ ماہر کے انداز میں ایک ٹھہراؤ، ایک سچائی تھی۔ وہ عام لڑکوں کی طرح نہیں تھا، نہ اس کی نظروں میں ہوس تھی، نہ لہجے میں دکھاوا، صرف خلوص تھا۔ جب اس نے کہا، میں فاطمہ کے لیے رشتہ لے کر آیا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں، تو گھر کی فضا میں ایک لمحے کو سکوت سا چھا گیا۔ فاطمہ کی ماں نے بیٹی کی طرف دیکھا جو کچن کی دہلیز کے ساتھ ساکت کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی معصوم سی مسکراہٹ تھی جو ماں جانتی تھی، وہی خوشی جو دل سے نکل کر آنکھوں میں اترتی ہے۔ ماں نے مسکرا کر سر ہلایا۔ بیٹی کی خوشی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ ماہر نے آہستہ سے سر جھکایا، جیسے دل سے شکر گزار ہو۔ شادی کی تیاری سادگی سے ہوئی، کوئی بڑی رسم نہ ہوئی، نہ شور شرابہ، مگر خوشی ہر طرف بکھری ہوئی تھی۔ محلے والے حیران تھے کہ فاطمہ کی قسمت میں ایسا خوبصورت اور سلجھا ہوا رشتہ کیسے آ گیا، مگر فاطمہ جانتی تھی قسمت کے اس تحفے کے پیچھے صرف نصیب نہ تھا، بلکہ بچپن کی ایک دعا تھی جو وقت نے قبول کر لی تھی۔ شادی کی رات جب فاطمہ ماہر کے ساتھ نئے گھر میں داخل ہوئی، اس کے دل میں خوف کی ایک ہلکی سی لہر اب بھی موجود تھی۔ کیا یہ سب خواب تو نہیں؟ کیا وہ واقعی انسان بن گیا ہے؟ کیا یہ زندگی واقعی اس کی ہے؟ لیکن جب ماہر نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، تم اب میری دنیا ہو فاطمہ، اور میں تمہارا محافظ، تو وہ سب خوف جیسے بہہ گیا۔ اس لمس میں وہی بچپن کا اعتماد، وہی دوستی اور وہی محبت چھپی تھی جس کا وعدہ ایک بچہ دوسرے بچے سے خاموشی میں کرتا ہے۔ وہ رات محبت اور تحفظ کی پہلی رات تھی۔ جنات کی دنیا کی طاقتیں اب بھی ماہر کے پیچھے تھیں، مگر اب وہ تنہا نہ تھا، اس کے ساتھ فاطمہ تھی، اس کی محبت، اس کی روشنی اور اب اس کی شریک حیات۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔